मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खासकर कोरोना के बाद पार्लियामेंट का पहला इजलास आज हुआ, लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प थी कि पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है लेकिन उसमें ना प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और ना अपोजिशन लीडर हैं। दोनों की गैर मौजूदगी में जो इजलास हुआ उसके अंदर क्या हुआ वो भी आप मुलाहिजा कीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं इनकी जमात का हिस्सा रहा हूँ। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी। वो बेहतरमाद बेनजीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूँ कि आज वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। पेंडेमिक कौन सा तकाजा कर रहा है कि हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अब कभी ऐसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जंग में हो और वजीर आजम पाकिस्तान के है कि सूबे सिंध खुद लड़े, बलोचिस्तान खुद लड़े? क्या आप ऐसे कभी समझ सकते हो कि हम जंग में हो और हम अपने सिपाहियों को, अपने जवानों को कहे कि जा आप इस जंग के मुकाबला करें, मगर हम आपको हथियार नहीं देंगे? अगर हमें मदद चाहिए, अगर हमें आपका साथ चाहिए तो सिर्फ इसलिए कि हमारे अवाम का जान और सेहत खतरा में है। हम अकेले जितने भी कोशिश करें, जितने भी मेहनत करें, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर कोशिश अंडरमाइन किया जा रहा है तो हमारा कोशिश नाकाम रहेगा। हमारे यहाँ पे वर्स्ट ने अभी आना है। हम अगर उस वक्त लॉकडाउन जो है जारी रखते तो वो लॉकडाउन जो है आज हमें स्पीड के साथ मुकाबला करने की जो है कुव्वत और वेरविदाल जो है वो प्रोवाइड करता। ये स्मार्ट तो बहुत कुछ स्मार्ट जो है सुना हुआ है, ये लॉकडाउन जो है स्मार्ट, या यहाँ पे लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है, कोई इस पॉलिसी को डिफाइन कर दे स्वाय एक लफ्ज से कंफ्यूजन। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता रहा आपने मुलाहिजा किया, लेकिन आज गवर्नमेंट के एक इंतहाई सीनियर वजीर फवाद चौधरी साहब खुद पार्लियामेंट में नहीं आए और उनका यह कहना था कि मैं कोरोना के खौफ की वजह से इजलास में नहीं आ रहा और ना मैं आऊंगा, और बल्कि उनका यह भी ख्याल है कि इजलास नहीं बुलवाना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर है। सर ये फरमाइएगा, पार्लियामेंट में आज उन लोगों को नहीं जाना चाहिए था जिनका कोरोना पॉजिटिव है, आपका तो नेगेटिव है, अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद बनाया है, तो आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं गए? पहली बात तो यह कि नेगेटिव से पॉजिटिव होते को टाइम नहीं लगता, और फ्रैंकली जिन लोगों के पार्लियामेंट ये सेशन जिन लोगों ने बुलवाया था वो तो खुद ही नहीं गए, तो हमने क्या जाना था। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया में जहां पर पार्लियामेंट्स फंक्शनल होती हैं वहां पे काम ऐसे नहीं होते जहां पे जिस तरह से हमारे यहाँ पार्लियामान में हम करते हैं और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की हमारी वर्किंग है। फॉर एग्जांपल आज आप देखें, पहली बात तो आपने इतनी जानों का रिस्क लेके सबको जो है आपने इकट्ठा किया। भाई अगर आपने उनको इकट्ठा किया है, फिर आप कुछ पाकिस्तान के बड़े साइंटिस्ट को बुलाएं, आप इस हाउस को पहले दिन जो है उसको कमेटी में तब्दील करें, वहां पे जो वायरोलॉजिस्ट हैं उनको बुलाएं और वो पहले अराकीन को एक पूरी ब्रीफिंग दें कि ये कोरोना है क्या, कैसे आया, स्प्रेड कैसे हुआ, इसका पाकिस्तान में जो जीनोम है 5 यूनिवर्सिटीज ने स्टडी किया है, उनकी क्या सोच है, दुनिया के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वैक्सीन आने में कितनी देर है, दवाई आने में कितनी देर है, एक इंफॉर्मेशन आप पास ऑन करें, उसके बाद उसके ऊपर डिबेट हो। ये अजीबोगरीब ना, पहले तो इन्होंने ये सेशन है ख्वाजा आसिफ साहब की जिद के ऊपर इन्होंने पूरी पार्लियामेंट ही लेट गई और उन्होंने कहा सेशन कर लें, अपोजिशन बहुत जो है वो उसको जरूरत है। उसके बाद आकर के शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने ये इजलास अपोजिशन के दबाव में आके ब्लैकमेल होके ये कॉल किया। देखिए ये बात यह है कि जो पार्लियामानी कमेटी बनी थी, पहले तो उस पार्लियामानी कमेटी का ही आप देख लें कि वो पार्लियामानी कमेटी बनी थी कि हम कैसे वर्चुअल सेशन कैसे हो सकता है। ना उस कमेटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को डाला गया, ना आईटी मिनिस्टर को डाला गया, ना ही किसी ऐसे बंदे को इंश्योर किया गया जिसको टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत भी सूझबूझ है वो उस कमेटी में ना हो। उस कमेटी में ख्वाजा आसिफ साहब ने जाके तकरीरें की, वो सारे जो है कमेटी ने गाड़ी, बड़ी जबरदस्त बात है, हमने एक दूसरे को जफ्फियां नहीं डाली, बड़े दिन हो गए
जफ्फियां डालने के लिए आपने इजलास बुला लिया। उसके बाद ये जिस किस्म की सेशन में जिस तरह की आज की तकरीरें हुई हैं, जो इन्होंने अपना ख्वाजा आसिफ वगैरह ने या इन्होंने की है, मुझे बताइए क्या इसका फायदा है? इससे कोई पार्लियामेंट का वकार तो नहीं बुलंद होता। और पार्लियामेंट को मीडिया हो, पाकिस्तान के लोग हो, हम फंक्शनल देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं वहां पर वो बातें हों जो लोगों की मुश्किलात को आसान करने में वाकई मामून साबित हो सकती हैं, जिससे लोगों का। अच्छा जैसे ये फरमाइए कि इसका मतलब ये हुआ कि आप इस इजलास को गलत समझते हैं, आप ये समझते हैं कि स्पीकर साहब ने इजलास कॉल करके गलती की? ठीक है, स्पीकर साहब तो खुद बीमार हैं और वो तो जो है वो अनफॉर्चुनेटली अपना इलाज में बिजी हैं। ये जो कमेटी जो बनाई थी उन्होंने, जिस किस्म का डिस्कशन वहां पे हुई, मुझे तो नहीं पता क्या डिस्कशन हुई क्या नहीं हुई, लेकिन ये बात यह है कि मैंने तो पहले दिन से ये तजवीज दी थी। देखिए, मैं तो टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, चाहे वो चांद देखने का मामला हो, चाहे पार्लियामेंट चलाने का मामला हो। अगर आपने पाकिस्तान में अकल को, इल्म को, दलील को, टेक्नोलॉजी को, साइंस को इस्तेमाल नहीं करना किसी ज़मन में, तो फिर आप बैकवर्ड रहेंगे। और एक और आज एक्सप्रेशन ऑफ अब वहां साहब आखिरी सवाल आपसे, सर चौधरी साहब आखिरी सवाल आपसे, कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने पूरा मुल्क खोल दिया कोरोना के लिए लेकिन पार्लियामेंट बंद, तो सर ये तो बड़ी ज्यादती नहीं कि अगर आप ये समझते हैं कि ये वक्त नहीं था पार्लियामेंट को बुलाने का, तो फिर आपने अवाम के लिए क्यों खोल दिया सारा पूरा मुल्क? सर बिल्कुल पूरा मुल्क अवाम के लिए भी नहीं खुला हुआ। जो लॉकडाउन है वो स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में बिल्कुल जो है वो चल रहा है, और जहां जहां पे ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इवॉल्व होते हैं रोजाना। आप देखते हैं कहां पे आप खोल सकते हैं, कहां पे आप बंद कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप उसको चलाते हैं। जहां पर आपका काम बगैर खोले चल सकता है उसको खोलने की जरूरत नहीं है। आपने दुकानों को, फॉर एग्जांपल जो 5 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है दुनिया की, उन्होंने कल कहा है कि देखिए अगले साल सितंबर से पहले वैक्सीन आना बड़ा मुश्किल है, मास प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आप 1.5 साल बंद तो नहीं कर सकते। लिहाजा रोजाना आप सोचते हैं किस सेक्टर को हम कितनी हद तक खोल सकते हैं, उससे मईशत का पहिया चलना चाहिए। जो हमारा मुकम्मल लॉकडाउन कर्फ्यू है उसकी जरूरत नहीं है। जी ठीक, चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेकर ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि पार्लियामेंट का इजलास है लेकिन ना प्राइम मिनिस्टर साहब है ना अपोजिशन लीडर है। अगर अपोजिशन लीडर ने नहीं आना था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं आना था, तो फिर इस इजलास की क्या जस्टिफिकेशन है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं और नामवर सियासतदान है ज़ाहिर है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पार्लियामानी अमूर के वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। ऐसे साहब ये फरमाइएगा सर, ये रेक्विजिशन जो इजलास की हुई थी आपके पुरजोर मुतालबे पे हुई थी, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रोज कहती थी गवर्नमेंट को कि ये इजलास बुलाना चाहिए। गवर्नमेंट तो आपको ये ऑप्शन भी दे रही थी कि इसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन आपने कहा कि नहीं फिजिकल इजलास होना चाहिए। जब आज इजलास हुआ तो अपोजिशन लीडर ही गायब थे सर, तो अगर अपोजिशन लीडर ने नहीं आना था तो इजलास बुलाने का क्या फायदा हुआ आपको? देखिए, जो कौमी असम्बली का इजलास है वो अपोजिशन लीडर के लिए नहीं होता, वो उन 342 अरकान के लिए होता है जिनको पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया है और उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो कौमी मामलात के ऊपर कौमी सतह पे मुशावरत करें। लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो कल तैयार थे या आने के लिए, लेकिन उनके डॉक्टर्स ने, चूँकि वो एक कैंसर पेशेंट हैं, उन्हें बहुत स्ट्रांगली एडवाइस किया कि जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं वो बहुत वल्नरेबल हैं और आपको इस पर बहुत एहतियात करनी चाहिए। बल्कि वो पिछली दफ़ा उनकी एडवाइस के खिलाफ नैब के दफ्तर भी पेश हो चुके थे जिस पे डॉक्टर्स को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो फिर पार्टी ने उन्हें रोका है कि नहीं, आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई ऐसा रिस्क ना लें, और अगर डॉक्टर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है तो हम सब मौजूद हैं। और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने उनकी नुमाइंदगी की और आने वाले दिनों में हमारे दीगर जो अरकान हैं वो भी इज़हार ख्याल करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे, जो पार्टी भी हमसे तवक्को रखती है और जो पाकिस्तान के अवाम भी हमसे तवक्को रखते हैं। ऐसा साहब आपकी बात दुरुस्त होगी, मैं एहतराम करता हूं आपके ख्यालात का, लेकिन मसला यह है कि 342 के ईवान के अंदर आधे से ज्यादा ऐसे अरकान हैं जो बीमार हैं। इनमें से 21 लोग ऐसे हैं जो खुद कैंसर के मरीज हैं, इसके अलावा डायबिटीज के शिकार भी हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये समझते हैं कि मरीज लोगों के लिए ये ईवान सेफ नहीं है, तो बाकी जो अरकान है उनका क्या कसूर है फिर? तो देखिए, बाकी सारे मौजूद हैं ना। और मैं समझता हूं कि हमें जो बीमारी है
اس کے اوپر نہ سیاست کرنی چاہیے، نہ اسے اسکینڈلائز کرنا چاہیے. کوئی دو مریض جو ہیں ان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر مریض اپنے معالجین کی رائے کے تابع ہوتا ہے، اور اگر آج شہباز شریف صاحب اپنے معالجین کے سختی سے ہدایت کے اوپر نہیں آئے تو اس سے یہ تو نہیں مقصد کہ پارٹی وہاں سے غائب ہو گئی ہے. ہم سب وہاں موجود ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص ان کا بھی نمائندہ ہے، پارٹی کا بھی نمائندہ ہے. لہٰذا ایک طبی یا میڈیکل گراؤنڈ پہ کسی کی ایک جو ہے تکلیف ہے اسے ہمیں نہ بحث پہ لانا چاہیے. یہ میچورٹی ہونی چاہیے. اس سے پہلے بیگم کلثوم کی بیماری کا ہم مذاق بناتے رہے ٹی وی کے اوپر، ان بیچاری نے پھر فوت ہو کے بتایا کہ نہیں میں واقعی بیمار تھی. نواز شریف صاحب کی بیماری کو ہم سکینڈلائز کرتے رہے. مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جب میں نیب کی کسٹڈی میں تھا تو 3 دن پہلے میرا دوسرا آپریشن ہوا تھا بازو کا، تو وہاں پہ 5 تقریباً آئے ڈسپینسر جو میری بینڈیج چینج کرتے تھے اس سرجری کی، تو وہ پانچوں کے پانچوں دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے. کہتے سر جی یہ تو بہت بڑا زخم ہے، ہم نے تو میڈیا سے یہی سنا تھا کہ یہ ڈرامہ تھا، وہ دائیں ہاتھ پہ پٹی تھی کبھی بائیں ہاتھ پہ تھی. یہ تو دیکھیے ہم سوسائٹی میں اس طرح لوگوں میں بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں. تو جو لوگوں کی ہیلتھ ہے یا اس طرح کی میڈیکل کنڈیشنز ہیں ان کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے. پارٹی ہے وہاں پر، اور خواجہ آصف صاحب نے بھرپور ہمارا موقف بیان کیا، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے شاہد خاقان عباسی، میں اور دیگر اراکین اپنی بھرپور نمائندگی کریں گے. بالکل صحیح. علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے کہ سر اپوزیشن لیڈر نہیں آئے اور پرائم منسٹر صاحب بھی نہیں آئے، تو یہ پھر اتنا بڑا اجلاس بلوانے کا، اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے سب جو ایوان کے اندر موجود ارکان ہیں ان سب کی جان ایٹ رسک کر دی؟ تو اگر پرائم منسٹر صاحب نے نہیں آنا تھا تو سر اجلاس ہی نہ بلواتے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ جوئی صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجلاس بلانا مناسب فیصلہ ہے، اور میرے حساب سے اب بھی یہ کم از کم ہم 2 ہفتے لیٹ ہیں. قوم اگر ایک مشکل میں ہے تو قوم کے جو لیڈرز ہیں ان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ سے ایک سٹیپ آگے ہیں. جہاں تک شہباز صاحب کے نہ آنے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا وہ آتے، لیکن اگر ان کی صحت ایسی ہے کہ کینسر سروائیور ہیں اور ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، میرے خیال میں پھر سپیس دینی چاہیے. میرے خیال میں اگر وہ پھر نہیں آئے، ٹھیک ہے انہوں نے مناسب فیصلہ کیا ہے، آئیڈیلی ہی شوڈ ہیو بین ہیئر، اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن صحت ایک ایسی چیز ہے جس میں پھر آپ کو مارجن آف ایرر دینا پڑتا ہے. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ آئیں گے بھی، لیکن ان کی آج ظاہر ہے کچھ ایگزیکٹو مصروفیات بھی رہیں. اور یہ اجلاس ایسا ہے جاوید چوئی صاحب کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری سیشن اور یہ ایوان اور یہ سب کچھ جو ہے یہ شخصیات سے بہت بلند تر ہے. کوئی شخص نہیں آیا، کوئی آئے گا، کوئی جائے گا. ان باتوں میں اگر ہم آگے اور اس وجہ سے ہم نے ایوان جو ہے مؤخر کرنا شروع کر دیا تو قوم کا نقصان ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیشن کے پیچھے وزیر اعظم صاحب کی مکمل سپورٹ ہے، ان کی پوری ول ہے، ان کی مرضی منشا بھی شامل ہے، اور اس کے پیچھے اپوزیشن کی اور اپوزیشن لیڈر کی بھی خواہش تھی، ان کی بھی بیکنگ ہے، اور سارے مین لیڈرز دونوں تینوں جماعتوں کے چاروں کے وہاں جو ہے وہ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں آج اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے، کچھ تند و تیز باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن دیٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن جب آپ ایک بڑی جماعتیں وہاں موجود ہوں 2-3. لیکن اچھی ڈسکشن آج ہوئی ہے، اور آئی ایم ہوپ فل کہ ویڈنسڈے اور فرائیڈے کو بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہوگی. لیکن علی محمد صاحب اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ ایک غیر سنجیدگی نظر آئی جب اپوزیشن بولی، تو اس کے بعد ظاہر اسد عمر صاحب کو بولنا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے وہ سربراہ بھی ہیں، تو موسٹ ریلیونٹ آدمی جو تھے وہ اسد عمر صاحب تھے. تو اسد عمر صاحب کے بجائے جو ہے مراد سعید صاحب جو ہے وہ آگے، اور اس سے یہ ہوا کہ ماحول خراب ہوا، اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا، اپوزیشن باہر چلی گئی. تو سر یہ غیر سنجیدگی کیوں ہے سر؟ اتنا سیریس ایشو ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو سیریس رکھتے. دیکھیں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے سپیچ کی، پھر حماد اظہر جو ہے وہ چونکہ ان چیزوں کو اکنامک افیئرز وغیرہ کو بھی دیکھتے رہے ہیں اور یہ معیشت کے معاملات کو بھی بہتر سمجھتے ہیں، انہوں نے بات کی. اسد عمر صاحب موسٹ پروبلی ویڈنسڈے یا فرائیڈے کو بولیں گے. ویڈنسڈے وڈ بی این اپروپریٹ ڈے فار ہم، کیونکہ وہ سارا وہی اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آج ان کی سیکنڈ فیڈرل یا دوسری یا تیسری تقریر مناسب ویسے بھی نہ ہوتی، کیونکہ اٹ واز ویری لیٹ آن دا ڈے، افطار کے قریب کا وقت تھا. اور جس طرح میرے خیال میں مسلم لیگ نواز کی بھی 2 مین ہٹرز جو ہیں وہ اگلے دوسرے یا تیسرے اجلاس میں بولیں گے،
تو اسد عمر صاحب will be our keynote speaker most probably on Wednesday. ٹھیک ہو گیا. ایسا صاحب یہ فرمائیے سر یہ واک آؤٹ کیوں کر گئی اپوزیشن اور آپ مراد سعید صاحب کے پہ اتنے ٹچی کیوں ہیں سر آپ لوگ؟ نہیں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج ہم جس موضوع کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں ہم اپوزیشن کی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم یہ سیشن ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے بالاتر ہونا چاہیے اور میں اس جذبے کو سراہتا ہوں جس کا بھی علی محمد صاحب نے اظہار کیا ہے اور یہ ایک سینئر ایلیمنٹ ہیں اپنی حکومت کے اندر جو اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیے کرونا کسی کی تمیز نہیں کرتا کہ کون مسلم لیگ نون کا ہے, کون پیپلز پارٹی کا ہے, کون پی ٹی آئی ایم ایم اے یا کسی اور جماعت کا ہے. یہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا خطرہ ہے اور یہ ہمارا ایک قومی چیلنج ہے. تو آج اس اجلاس کا اسپرٹ بھی یہی تھی کہ ہم سب مل کر مشترکہ طور پہ اپنی وزڈم اپلائی کریں اور اگر کوئی خامیاں نظر آتی ہیں اپوزیشن کو, کوئی کمزوریاں نظر آتی ہیں حکومت کی حکمت عملی میں تو ان کو اجاگر کرے تاکہ حکومت اس سے اپنی رسپانس کو بہتر کر سکے, یا اس کے علاوہ کوئی ایسا کام جو حکومت نہیں کر رہی اور حکومت کو وہ کرنا چاہیے اس کو ہم تجاویز دے سکیں اور حکومت بھی ہمیں اعتماد میں لے کہ وہ کوئی اگر کمیونیکیشن گیپ ہے جو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ حکومت کی کمی ہے تو حکومت یہ واضح کرے کہ اس میں وہ کیا اقدامات اٹھا رہی ہے. یہ قطعاً بھی ایسا موقع نہیں تھا کہ جس کے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات کی جائے اور مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے اس میں اپنی اوپننگ ریمارکس کے اندر ہی تانا زنی شروع کر دی مسلم لیگ نون کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے اور پھر وہ 18ویں ترمیم کو زیر بحث لے آئے. مسئلہ 18ویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ نہیں ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر کس طریقے سے کرونا کی وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم کس طرح اپنی نیشنل رسپانس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور جو آپ کو پتہ ہے وزیر مواصلات ہیں وہ تو صرف تیلی لگانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ان کا مقصد ہوتا ہے کہ سب پر تنقید کریں. اور میں اسپیکر صاحب کی میٹنگ میں ایک دفعہ حکومت کو یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے جو حکومت ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ اگر اپوزیشن تنقید بھی کرے تو وہ اس کے اوپر فائر بریگیڈ کی طرح پانی پھینک کے اس چنگاری کو بجھائے تاکہ ایک پرامن اور اچھے محاذ میں ماحول میں کام چلے. لیکن حکومت کے جو وزراء ہیں بعض ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں اپوزیشن تنقید کی چنگاری پھینکے وہ اس کے اوپر پیٹرول کا ڈرم پھینک کے ایک آگ کا الاؤ لگا دیں. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ خود حکومت کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. ٹھیک ایسا میں نے بریک لینی ہے لیکن علی محمد خان صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑنے جا رہا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ مراد سعید صاحب جب سامنے آتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی تو آپ کے لیے بہتر تھا کہ آپ ان کی جگہ آج کوئی اور فیس لے آتے. دوسرا یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب تقریر میں 18ویں ترمیم پہ اور سندھ پہ بات کر لی تو ظاہر ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایوان نہیں چلانا چاہتے, تو آپ کیوں سیریس نہیں ہیں؟ یہ آپ کے پاس ایک سوال ہے, ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب ایک چیز ہے جب سے ہم پچھلے سال سے یا 1.5 سال سے اگر ہم ایک ٹرینڈ دیکھیں تو ٹرینڈ یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن ایوان سے باہر نکل جائے تو وہ مراد سعید صاحب کو کھڑا کر دیتے ہیں اور جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اپوزیشن نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو یہ پتا تھا تو آج کے دن تو کم از کم آپ کو چاہیے تھا کہ مراد سعید صاحب کو فلور نہ دیتے, کل دے دیتے, پرسوں دے دیتے سر. تو یہ کیوں نہیں چاہتے آپ کے ایوان چلتا رہے سر؟ صاحب میں اس تاثر کو یکسر رد کرتا ہوں. اگر حکومت نہ چاہتی تو بڑا آسان تھا, ایک دن کا ریکویزیشن ان کا الاؤ کر دیتے اور اس میں آپ آرام سے جو ہے 2-3 گھنٹے میں سارا کچھ نکال سکتے ہیں اور بات آئی گئی کر سکتے ہیں. وی ور ویری مچ سیریس اور اس کا اپوزیشن کو بھی پتا ہے اور احسن صاحب اور ان کی سینئر اور ان کے جو دوست ہیں اس پارلیمنٹری کمیٹی میں تھے جو جناب اسپیکر صاحب اسد قیصر صاحب نے بنائی تھی, اس کا میں بھی حصہ تھا. اس میں بڑی تفصیل سے تمام ایسپیکٹس اس کے ڈسکس ہوئے, ایون ورچوئل سیشن پہ ڈسکشن ہوئی اور اس بات پہ بھی ہوئی کہ شاید ہم ورچوئل کے قابل نہیں ہیں لیکن اس پہ ورکنگ ہو تاکہ آئندہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو کیپیبل بنا سکیں. تو گورنمنٹ واز مور دین سیریس, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں ہر آدمی کا ایک اپنا ایک سگنیچر سٹائل, ایک مارک ہوتا ہے. مراد از جسٹ لائک مائی ینگر بردر اور اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں, میں دعوے سے کہتا ہوں شوئی صاحب آپ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں, آپ لکھاری بھی ہیں, اینکر نہیں ہیں. آپ 2013 سے لے کے 2020 آج 11 مئی ہے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں مراد سعید صاحب کی اسمبلی کی کو نکال
एग्रेसिव होंगे, लेकिन कभी भी वो बिलो द बेल्ट नहीं जाते, कभी महरबुल अखलाक बात नहीं करते और फैक्ट्स एंड फिगर से बात करते हैं. आज भी वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आए थे और अगर आपने वो स्पीच सारी सुनी उसमें उन्होंने फैक्ट्स फिगर सामने रखे, सिंध गवर्नमेंट पे कुछ सवालात उठाए जो हम पे भी उठा रहे हैं. देखिए फैक्ट्स एंड फिगर रखने का आज दिन नहीं था. दूसरा जब वो ये कहेंगे कि अभी यहाँ पे एक बंदा खड़ा था और वो बात कर रहा है, जब आप इस तरह करेंगे बिलावल साहब के बारे में तो जाहिर है अपोजिशन कैसे बर्दाश्त करेगी सर? मैं समझता हूँ, देखें चौधरी साहब, you must be keeping an eye on the international parliaments. आप हाउस ऑफ कॉमन्स पे देखें, आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कांग्रेस सारा वो आप देख लें, इवन लोकसभा देख लें, राज्यसभा देख लें, बड़ी हार्ड डिबेट्स होती हैं, सख्त डिबेट्स होती हैं. अगर तो कोई शख्स फैक्ट्स एंड फिगर से बाहर जाके जातियात पे आए, ऐसा ही होता है. बहुत से इवांस हैं जहां पे सर एक दूसरे का सर भी फाड़ा जाता है, कुर्सियां भी मारी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन सर अच्छी एग्जांपल्स भी हैं दुनिया में कि जब वबाएं आती हैं, जब सैलाब आते हैं, जब जलजले आते हैं, जब माशी इस्तेहकाम नहीं रहता तो सारी पार्लियामेंट मिलती भी है, एक दूसरे के लिए दिल खुला भी किया जाता है. तो मेरा ख्याल ये था कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब अगर एहतियात कर लेते, ज़रा अच्छा जैसे दे देते, उसके बाद मुराद सईद साहब की जगह आप कोई और ले आते, ज़रा थोड़ा से सीनियर आदमी ले आते, तो आज ऐवान का जो माहौल था वो ख़राब ना होता. सर शाह साहब ने आज काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच की है और उन्होंने पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान कार्ड की बात की है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकेगा. आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो पाकिस्तान कार्ड या नेशनल लेवल की एक डिबेट और नेशनल लेवल की बात करने की जो है वो एक जरूरत है. शाह साहब जो हैं जाहिर है वो एक सीजन पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने तकरीबन हर एस्पेक्ट को, इवन 18वीं तरमीम वाले एस्पेक्ट को भी थोड़ा बहुत उन्होंने इसको टच भी किया, लेकिन मेन फोकस जो है वो इस पेंडेमिक पे ही रहा. मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, मैं ये चाहूंगा कि ये जब जुमे को ये डिबेट अल्लाह करे खैर से ये तकमील तक पहुंचे तो एक अवाम में पॉलिटिशियंस का एक इमेज जो है वो ऊपर उठे और अवाम को ये अंदाजा हो कि उनकी तकलीफ में पॉलिटिशियंस, उनके नेशनल लीडर्स जो हैं वो इक्वली उसमें उस दर्द को महसूस भी कर रहे हैं और वो अली साहब बहुत अच्छी बात है और कौम ये स्पिरिट चाहती है. ऐसे साहब की तरफ जाना. ऐसे साहब ये फरमाइए सर, ये जो गवर्नमेंट ने अपनी इनकी जो वेबसाइट है महकमा सेहत की, तो उसके ऊपर जब आप जाएं तो ये जो 23 मार्च से फरवरी से लेके उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई जो ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर वबा के वो सारे नेगेटिव हैं. आज 2000 मरीजों में इजाफा हो गया और जो जो नेगेटिव ट्रेंड्स में इजाफा होता चला जा रहा है, साथ ही लॉकडाउन भी खुलता चला जा रहा है, जबकि लॉकडाउन तो नहीं खुलना चाहिए था, मजीद एहतियात करनी चाहिए थी. तो हमने पूरी कौम के हवाले क्यों कर दिया सर? गवर्नमेंट क्यों गायब होगी आज? नहीं, देखिए असल बात यह है कि बदकिस्मती से इस हुकूमत का जो क्राइसिस है वो फैसला साजी का बहरान है. आपको पता है कि जब ये फौरन इक़्तिदार में आए तो तकरीबन पहले साल फैसला नहीं कर पाए कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना. 2 कदम आगे चलते थे IMF की तरफ, फिर 4 कदम पीछे हट जाते थे. नतीजा ये है कि उस बेयकीनी में इकॉनमी जो है उसने बहुत ज़्यादा मार खाई और वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई. अब इसी तरह फरवरी से ये बात रिकॉर्ड पे आ गई है कि महकमा सेहत के जो अफसरान हैं उन्होंने फरवरी के अवाइल में हुकूमत को बाखबर कर दिया था कि हमें चीन से ये इत्तला आई है और ये हमें चाइना ने हमसे बहुत मालूमात शेयर भी की थी कि इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होने चाहिए. अब अगर ये आपके मुल्क में लोग आएंगे या किसी तरह ये बीमारी आती है तो हमारा क्या तजुर्बा है, आप क्या करें. तो वो ये बात रिकॉर्ड पे है कि महकमा सेहत ने फरवरी के अवाइल में हुकूमत को एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन तजवीज़ कर दिया था. लेकिन फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल भी तकरीबन गया, हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकी और फिर हम झगड़ते रहे लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है और हैंडसम लॉकडाउन क्या होता है और कौन सा लॉकडाउन अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है. हम इन बहसों के अंदर उलझे रहे और जो मार्च और अप्रैल के पहले 2 हफ्ते 6 हफ्तों का एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी कि अगर हम उस दौरान मौसर लॉकडाउन कर लेते तो इस बीमारी के ऊपर बहुत हम काबू पा सकते थे. हमने वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खो दी. अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वो है कि जो पाकिस्तान के टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स कह रहे हैं या प्रोफेशनल्स कह रहे हैं. अब इस वक्त अमलन सूरत ये है कि बीमारी WHO भी कह रहा है,
آپ کو پتا WHO نے وارننگ دی ہے پاکستان کو کہ اگر اسی طرح حالات رہے تو مڈ آف جولائی 2 لاکھ مریض ہو سکتے ہیں آپ کے، اور اگر بیماری پھیل گئی تو خطے غربت سے جو نیچے ہیں ان کی تعداد ڈبل ہو جائے گی۔ تو اب جب بیماری اس تیزی سے پھیلا رہے ہیں ہم یا پھیل رہی ہے، اس وقت ہم بالکل اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ بات ہے کہ اب حکومت پہ نہ رہیں، اب کرونا کے اوپر ہی بات آ گئی ہے۔ دعا یہ کریں کہ کرونا کو ہم پہ ترس آ جائے کہ ہمارے حکمران فیصلہ نہیں کر سکے تو میں کم سے کم نقصان کروں۔ لیکن سر وبا اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ منٹوں سے وہ قابو آئے گی، اس کے لیے ظاہر ہے محنت کرنی پڑے گی۔ جب وہ مسجد نبوی میں کنٹرول نہیں ہو سکی، خانہ کعبہ میں کنٹرول نہیں ہو سکی، ویٹیکن سٹی میں نہیں ہو سکی، جب وہ تبت میں نہیں ہو سکی، تو سر ظاہر ہے کوشش کرنی پڑے گی۔ علی بابا خان صاحب یہ دیکھیے کہ کوئی ٹرینڈ ایک جی حسن صاحب میں یہ کہتا ہوں اب تو بات کرونا پہ ہی ہے، ساڈے تے نہ رہنا، کرونا نہیں کرنا جو کرنا ہے۔ اچھا علی محمد خان صاحب، سر کوئی جب ٹرینڈز میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ گئی تو اس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا۔ اب تو لاک ڈاؤن آج ختم ہو گیا نا سر، آج تو سڑکوں پہ رش ہے، لوگ مارکیٹوں میں ہیں، سارے بازار کھلے ہوئے ہیں، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ SOPs پہ عمل کریں۔ SOPs پہ کیسے عمل کریں گے جب انہوں نے لاک ڈاؤن پہ عمل نہیں کیا؟ تو سر کوئی ایک ٹرینڈ بتائیں جس کی بیس پہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں آج لاک ڈاؤن کھول دینا چاہیے۔ صاحب دیکھیں، ٹھیک ہے، لیٹس کیپ پالیٹکس سائیڈ۔ اگر احسن اقبال صاحب اور ان کی جماعت جو ہے ہماری ہر عمل کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو پھر شاید یہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کے جو گرین رنگ ہے ان کی جماعت کا، اس میں شاید ریڈ چپکے سے شامل کر لیا ہے۔ تو ان کو تھوڑی بہت تنقید ہم پہ کرنے دیں، یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اور ہم نے، ظاہر ہے ہم نے ملک چلانا ہے، اوپر اللہ ہے، اللہ نے چلانا ہے، لیکن نیچے ذمہ داری ہماری ہے۔ تو جاوید چودھری صاحب، ہر کسی کی تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میری طرح، آپ کی طرح یا احسن اقبال بھائی کی طرح وہ افورڈ کر سکے کہ مہینہ یا 2 مہینے بھی گھر میں بیٹھے رہیں۔ ادھر تو ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ان کو اس وقت سحری کی فکر ہوگی کہ سحری میں یا کل افطاری میں میرے بچے کیا کھائیں گے۔ عمران خان صاحب کو ان کی فکر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم ابھی پیک کر رہے ہیں، وہ بندہ بیمار بھی ہو گیا، جو غریب ہے اس کے ساتھ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار بھی ہو گیا جو ایک سے دوسرے آدمی کو بلکہ 120 لوگوں کو لگ سکتی ہے، تو پھر آپ بتائیے اس کا کیا حال ہوگا؟ جاوید چودھری صاحب دیکھیں، آپ مجھے پتا ہے آپ اسلام آباد سے باہر بھی جاتے ہیں اور لازماً جاتے ہوں گے، تو مہربانی فرمائیں تھوڑا سا نکل جائیں باہر، دیکھ لیں عوام جو ہے، عوام میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فل لاک ڈاؤن، وہ نہیں ہے تیار اس کے لیے۔ اگر آپ نے زبردستی سارا کرنا ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے دیکھیں، بھوک بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب آپ رات کو آپ کے بچے بلکتے ہیں، یو کانٹ ٹالریٹ دیٹ۔ اس کے لیے پھر آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہے کہ ایک طرف ہم لاک ڈاؤن بھی ہم نے کیا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا، لاک ڈاؤن بھی کیا اور پارشل لاک ڈاؤن بھی کیا، اور اب یہ جو ایک آپ نے سنا ہوگا کل اسد عمر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم جو انہوں نے اپنی میٹنگ کی جو روز وہ کرتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ان علاقوں کو زیادہ فوکس کریں گے، کارڈن آف کریں جہاں اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بڑی میں کہنا چاہ رہا تھا، تھوڑا آپ نے ریجیکٹ کیا تو بات میری رہ گئی۔ دیکھیں چودھری صاحب، اگر تو آج ٹوڈیز 11th میں ایز آف ناؤ when I'm talking، تو میں آپ کی فگرز بتا سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کی کوئی 2,94,894 ٹیسٹیں ہو چکی ہیں۔ اس میں صرف مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز۔ AJK کی ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 2,854 ہے، آپ کا بلوچستان کا 14,687 ہے، 5,480 جو ہے وہ گلگت بلتستان، اسلام آباد کا آپ کا 19,532 ہے، اور آپ کا جناب علی KP کا 30,472، اور آخری 2 مجھے بولنے دیں، 1,30,540 پنجاب اور 91,323 جو ہے وہ سندھ۔ یہ سارے ٹیسٹنگ ہو چکی ہے۔ اب میرا پوائنٹ سمپل سا ہے، اس پہ آپ پلیز کامنٹ کیجیے گا، ایسا صاحب کامنٹ دلوائیے گا۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آج 2,94,000 سم تھنگ آج ہماری ٹیسٹنگ آج پہنچی ہے۔ اگر 11 اپریل 2020 کو تقریباً اتنا یا اس سے کچھ کم ہم کرتے اور ابھی بھی اتنا یا اس سے زیادہ کرتے تو ہمیں ایک پول مل جاتا جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا کہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ اس وقت تو ٹیسٹنگ ہی کم تھی تو آپ کو تو آئیڈیا نہیں تھا، جتنا آپ زیادہ ٹیسٹ کریں گے اتنے پیشنٹ زیادہ نکلنے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہمارا بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ بات کا احتمال ہے
کہ سپائک آ جائے, جس کا اشارہ خان صاحب نے بھی دیا تھا, وزیر اعظم صاحب نے, اگر سپائک آتا ہے تو اس وقت پھر ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا. کیپیبلٹی ابھی ہمارے پاس ہے, صرف 54% ابھی آپ کا بیڈ آکوپیشن ہے, آپ کے پاس کیپیبلٹی اللہ کے کرم سے ہے. باقی اگر بہت بھی برا ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی تو ہے نا, ہم تو احتیاط کریں گے, کوشش کریں گے, لیکن ہم نے ملک کا نظام چلانا ہے, لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے ہیں, اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا ایز آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے علی محمد صاحب وقفہ لینا ہے, لیکن ایسا صاحب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک وقت تھا کہ جب ایک پالیسی بنا سکتے تھے لاک ڈاؤن کے لیے, ہم نے وہ وقت ضائع کر دیا. اب یہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا. اب اگر یہ پیک آ جاتی ہے سر, جیسے کہ گورنمنٹ کا خیال ہے, انٹرنیشنل اداروں کا بھی خیال ہے کہ آنے والے مہینے پاکستان کے لیے بہت سخت ہوں گے, تو اس کے لیے کیا ہم کو پالیسی بنا سکیں گے کہ دوبارہ ہمیں اگر لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ تو یہ پالیسی کون بنائے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایسے صاحب دیکھیے, یہ آئے گی سپائک سر, سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے آنے والے دن بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اس میں صرف 0.14% ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں. اس ٹیسٹوں کے اندر جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ بہت نیگیٹو ہے. تو اگر ہم نے 1 کروڑ لوگوں کا ٹیسٹ کر لیا تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنے زیادہ پیشنٹس ہوں گے. تو سر دوبارہ اگر لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے؟ دیکھیے, اصل میں اگر یہ انہوں نے لاک ڈاؤن ایز بھی کرنا تھا, ہم میں سے ہر شخص, غریب آدمی, مزدور, کسان, محنت کاش, سب کے مسائل کے لیے اتنا ہی پریشان ہے جتنی حکومت پریشان ہے. اب اگر ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا تھا, آج آپ نے تمام مارکیٹس میں دیکھا ہے وہاں پہ بزنس ایز یوزول تھا. دیکھیے, حکومت کا فرض تھا کہ اگر لاک ڈاؤن کو ایز کر رہی ہے تو وہاں پہ کوئی انفورسمنٹ میکنزم رکھتی. جو گنجان آباد مارکیٹس ہیں وہاں پہ کوئی پولیس ہوتی, کوئی یہ جو ملٹری یا سول آرم فورسز ہیں, رینجرز ہیں, دوسرے, ان کی ڈپلائمنٹ کی جاتی, تاکہ لوگوں کو ہم انفورس کر سکتے ہیں کہ آپ اگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ نہیں آ رہے, ماسک پہن کے نہیں آ رہے, تو آپ مارکیٹ میں داخل نہیں ہو سکتے. یا جو بھی ایس او پیز حکومت نے بنائی ہیں ان کا کوئی انفورسمنٹ میکنزم ہوتا. ہمیں کسی جگہ, کسی شہر میں کوئی انفورسمنٹ نظر نہیں آئی, اور وہ بس لوگوں کے اوپر ہی تھی کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو, چونکہ اب لاک ڈاؤن سے آپ شاید وہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اب ہم نے غیر مؤثر لاک ڈاؤن سے کیریئرز سوسائٹی میں لانچ کر دیے ہیں, اب اس نے پھیلنا ہے. اب ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے, سینیریوز پلان کرنے چاہیے کہ اگر ایکسٹریم سینیریو ہو تو کیا ہمارا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر ہم نے کوئی ایمرجنسی بندوبست کیا ہوا ہے کہ اس لوڈ کو ہم لے سکیں گے. ایسا نہ ہو کہ اگر ایک سپائک آ جائے اور ہم اس کے لیے ناکافی انتظامات کے ساتھ اس کے سامنے آ جائیں, پھر کافی نقصان ہوگا. بالکل صحیح. علی محمد خان صاحب فرمائیے سر, پہلے لاک ڈاؤن کے لیے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی, ہر صوبہ اپنے طور پہ فیصلہ کر رہا تھا, وفاق اپنے طور پہ کر رہا تھا, ایک ڈھیلا ڈھالا سا ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا. اب خدا نہ خاصہ اگر مریض ایک دم بڑے آتے ہیں جس کا خدشہ WHO بھی کر رہا ہے, تو ہمارے پاس کیا پالیسی ہے؟ کم از کم ہم یہی کر دیتے کہ پاکستان میں مینڈیٹری کر دیتے کہ ہر وہ شخص جو گھر سے باہر نکلے گا وہ ماسک ضرور پہنے گا. تو سر ہم نے کیا کیا اب تک؟ چوئی صاحب مجھے 3 منٹ دیجیے گا, شاید میرے پاس 3 منٹ ہی ہیں اور 3 مین پوائنٹس ہیں, جلدی میں بولتا ہوں. دیکھیں, میرے خیال میں بہت ویلیو دیتا ہوں جو ابھی پارلیمنٹری سیشن چل رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ میرے لیے جو پریکٹیکل چیز تھی جو ابھی میں اس پہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ تھی کہ آج سے کوئی مہینہ ایک پہلے اسپیکر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک پارلیمنٹری کمیٹی آن کورونا بنانی چاہیے, جو پارلیمنٹری اوور سائٹ ہو, سینٹ اور قومی اسمبلی سے آپ بندے لے لیں اور وہ ایک نظر رکھے, کیونکہ دیکھیں آپ ایک کمیٹی کو آسانی سے چلا سکتے ہیں. وہاں پارلیمنٹری لیڈرز بھی موجود ہیں, کیپیبل لوگ بھی ہیں, وہاں NDMA سے, ہیلتھ سے, اور سارے لوگ آ رہے تھے, بریفنگ دے رہے تھے. اب بھی وہ چلے گی انشاءاللہ. تو وہ ایک ایسا فورم ہے جہاں آپ روز کی روز یا ہفتے کے ہفتے نظر رکھ سکتے ہیں کون سے صوبے میں کون سی منسٹری, کون سی جگہ پہ, NDMA, ہیلتھ منسٹری, آپ کی انٹیریئر, آپ کی کوئی بھی منسٹری, آپ اس پہ چیک رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بریف کریں آپ کی پرفارمنس کیا ہے. ایک تو وہ کنٹینیوس اوور سائٹ ہو, نمبر 1. نمبر 2 دوسری, اور وہ دیٹ ول بی کیپنگ اے ہاک آئی آن دا گورنمنٹ آف دا ڈے. دوسرا جو ہے, یہ جو ابھی پارلیمنٹری سیشن ختم ہو رہا ہے, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بینچز سے بھی ہمیں تجاویز کیا آئیں. تجاویز یہ آئیں کہ اگر ہم دوبارہ خدا ویسے نہ کرے لاک ڈاؤن کی طرف جائیں تو کیا ہم نے کرنا ہے, یا اگر یہ سپائک, وہ بھی میں الفاظ ادا کروں گا کہ خدا نہ خواستہ سپائک آتی ہے تو اس میں پھر ہم کیا پروسیجر اپنائیں. آپ ہمیں تجاویز دیں جو آپ اکثر کہتے تھے, وی ایکسپیکٹ گڈ ایڈوائس فرام یو. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیٹس بی پریکٹیکل. یہ دنیا اب وہ کورونا سے پری کورونا کی دنیا نہیں ہے. ہم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو بلکہ بہت زیادہ چینج کرنا ہے. میرے خیال میں اس وقت لاک ڈاؤن یا نو لاک ڈاؤن کی ڈسکشن سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے میری نظر میں, SOPs جو ابھی آپ نے ملک کیسے چلانا ہے. اور SOP کس چیز کی, دفتروں میں کیسے جانا ہے,
نادر آفس میں کیسے جانا ہے, ہسپتالوں میں کیسے جانا ہے, آپ نے خریداری کے لیے کیسے جانا ہے, بازار میں کیسے جانا ہے, آپ نے بینکس میں کیسے جانا ہے, آپ نے کسی ٹریول ایجنسی میں کیسے جانا ہے, آپ نے ایئرپورٹ کی طرف کیسے جانا ہے, ایئرپورٹ میں کیسے بہیو کرنا ہے. یہ ساری چیزوں پہ گورنمنٹ کے اداروں اور پرائیویٹ اور سیمی پرائیویٹ اداروں میں آپ نے ایس او پیز ہم نے اب ڈیوائز کرنے ہیں کہ بھئی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آفٹر کرونا لائف پاکستان کے اندر کیسی ہوگی. مثلا آپ کم از کم ماسک کی لازمی قرار دے دیں کہ کوئی شخص جب تک اس نے ماسک نہیں پہنا ہوگا وہ گلی میں نہیں جا سکتا, اسکول نہیں جا سکتا, کسی دفتر نہیں جا سکتا. دوسرا WHO نے کہا ہے کہ 3 لاکھ بیڈز کی ضرورت پڑ سکتی ہے پاکستان میں. سر تو ہمارے پاس اتنا بندوبست ہے اس میں؟ علی محمد خان صاحب 3 لاکھ کا تو میں اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا since I don't have that exact figures. وہ تو ہیلتھ منسٹری آپ کو بتا سکتے ہیں ڈاکٹر مرزا صاحب. لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ 54% آکوپینسی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس 46% اویلیبل ہے کورونا کے لیے. اسپائک جب آتا ہے پھر تو امریکہ اور UK بھی نہیں ہینڈل کر سکتا. ہم اللہ سے دعا کریں گے اسپائک جب آتا ہے تو ہم اس وقت ہم اس لیول تک پہنچ چکے ہیں. اور دیکھیں اور ایک اور چیز بھی, آپ کا ضروری نہیں ہے کہ ہر کورونا پیشنٹ ہاسپٹلائز ہو. آپ اگر کسی کو سمٹمز بھی ہیں آپ ہوم کوارنٹین کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے چیز دیکھنی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا آپ کو کچھ ہوا فوری اسپتال کی طرف آپ چلے گئے اور رش ادھر ڈال دیا. خان صاحب وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی. مسئلہ صرف یہی ہے کہ اب جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے, کیونکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی جان نہیں ہے کہ ہم اتنے مریضوں کو دیکھ سکیں. لہٰذا اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مرض سے بچائیں, نہیں تو گورنمنٹ میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ آپ کو سنبھال سکے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.